اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب کرام، مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی امامت خاص میں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو امام ہے، جو خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ اللہ ہے، اس کو ولایت تکوینی بھی حاصل ہوتی ہے، ولایت تشریع بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک شبہ کا جواب دیا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وحی تشریع ساری آگے ختم ہو گئی تو اب ان کو ولایت تشریع نہیں ہوگی، لیکن ہم نے کہا تھا کیونکہ ان میں ان کا وجود انہی کے وجود کی وجہ سے ہے، ان کی صفات، ان کا علم ساری وہی ہیں، اور اگرچہ وہ وحی تشریع ختم ہو گئی ہے لیکن کیونکہ یہ ان کے نائب ہیں، یہ ان کی طرف سے منسوب ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی علم تھا، جو بھی ان کی ولایت تھی، جو بھی ان کی سرپرستی تھی، قرآن مجید کی آیات کے مطابق ان کو بھی حاصل ہے۔ اور یہ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، حدیث کی حقیقت کیا ہے، حقائق دنیا کیا ہیں، حقائق آخرت کیا ہیں، کس طریقے سے کس کو ہدایت ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں اگر ان کو موقع ملا اور ہم پر جو واجب ہے ان کی ولایت کو تسلیم کرنا، اگر ہم ان کی سرپرستی کو تسلیم کر لیں تو یہ حکومت بھی قبول کر لیں گے اور پھر جو ہے اس کو صحیح طریقے سے لاگو بھی کریں گے۔ لیکن اگر لوگوں نے تسلیم نہ کیا، حرام میں مبتلا ہوئے، تو وہ اپنا وظیفہ ہدایت الہی کا جو ہے وہ ہمارا دیتے رہیں گے۔ لہذا وہ ایسے معصوم ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء، ان کے نائب ہیں، اور جو مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع دین میں حاصل ہے، تکوین میں، ولایت تکوینی میں حاصل ہے، وہ ان کو بھی حاصل ہوگا، اگرچہ وہ افضل ہیں، یہ ان کے شاگردان ہیں، یہ ان کے نائب ہیں۔ تو جو قرآن کی آیت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت 6 جو ہے کہ نبی مومنین سے ان کے نفسوں سے بھی اولا ہے، ہر حوالے سے۔ جتنا ہم اپنے نفسوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے، وہ اس سے زیادہ ہمارے نفسوں کے علم رکھتے ہیں اور ہمارے نفسوں سے زیادہ سزاوار ہیں۔ جو حکم دیں ہم پر وہ ماننا واجب ہے۔ تو یہ ان کے جو خلفاء ہوں گے، جو ہمارے ائمہ ہیں، ان کو بھی ولایت تشریع اور سرپرستی نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی مقام حاصل ہوگا، اگرچہ ان کا مقام افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور یہ ان کے بار عرض کر رہا ہوں نائبین ہیں، لیکن جو ان کو عطا کیا گیا اس کے یہ بھی جو ہے ولایت رکھتی ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام سیدہ زہرا سے لے کر، اگرچہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جو ہے نبوت و رسالت و امامت نہیں ہے، لیکن مقامات منفی موجود ہیں، اور ائمہ نے ان کو اپنے اوپر خدا کی حجت قرار دیا ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے آخری جو ابھی ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان کو بھی ہمارے اوپر ولایت تشریع بھی حاصل ہے، ولایت حاصل ہے، اور تکوین تو خدا بند عالم کی ارادے سے موجود ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث جو ہے اصول کافی سے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ تفصیل سے چیز کا علم ہو جائے، فقط عقلی وہ بات نہ رہ جائے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پہلے اللہ کی طرف سے ان کے پاس جو ہے ایک کتاب آئی کہ جس کو کہتے ہیں مثلا مور کیا ہوا تھا سونے کی تاروں سے، سونے سے مور کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا تالا لگا ہوا، باندھا ہوا تھا، اور ان کے پاس آئی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کتاب میں وصیت لکھی ہوئی ہے تمہارے نوجبا کے بارے میں، تمہارے خلفاء کے بارے میں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میرے نوجبا کون ہیں؟ یہیں پر میں تھوڑی سی بات کو واضح کرتا جاؤں، آیا نہیں پتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سارا پتا تھا، پہلے اعلان کر چکے تھے، روز اول سے علم تھا، لیکن بعض چیزیں ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہمارے جیسا کوئی گناہ گار شک نہ کر بیٹھے کہ رسول نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اگرچہ قرآن اس کی بھی تردید کہتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، لیکن یہاں پورا تاکہ واضح ہو کون میرے نوجبا، پتہ تھا کہ کچھ اور بھی اعلان کریں گے میرے
بعد میں آ کے خلیفہ ہونے کا کریں گے، تو یہاں پر واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے واضح ہو جائے کہ یہ میرے نجبہ کون ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اس کی اولاد میں سے۔ پھر جو ہے خلاصہ اس کا حدیث کا بیان کر رہا ہوں، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے کتاب حضرت علی علیہ السلام کو دے دی اور فرمایا کہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، پھر انہوں نے حضرت اپنا وہ جو حصہ تھا اس کو کھولا، اس کا عمل کیا، پھر یہ امام حسن علیہ السلام کو دے دی۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی اپنی جو ہے اس پر دیکھا، اگرچہ ان کو پہلے بھی علم سے تھا، لیکن یہ دھام لوگوں کو بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، تاکہ بعد میں کوئی شک نہ رہ جائے، انہوں نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ پھر جو ہے اس کو جو ہے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے دے دیا، اور جب انہوں نے کھولا اور اس میں دیکھا لکھا تھا کہ اے حسین تم جو ہے آپ نے اس گروہ کے ساتھ شہادت کی طرف کیا کرو، حرکت کرو، کیوں؟ تیری شہادت کے علاوہ ان کی شہادت سے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا، لہذا اپنی جان کو خدا کے راستے میں فروخت کرو، بیچ دو۔ تو حضرت امام حسین السلام نے اس پر عمل کیا، پھر اس کتاب کو علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے جب کھولا اور دیکھا اس میں جو ان کو متعلق لکھا تھا کہ مثلا کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، سکوت کرو، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت و مناجات و دعا اور اس میں مشہور رہو، اس طریقے سے امت کی رہبری کرو اور اپنی موت کا انتظار کرو۔ حضرت امام زین العابدین السلام نے یہ سارا کچھ اس پر عمل کیا، پھر آپ نے اس کتاب کو حضرت محمد باقر علیہ السلام کو جو ہے علی ابن حسین ان کو دے دیا۔ تو ان میں انہوں نے جب پڑھا لکھا تھا کہ لوگوں کے لیے حدیث بیان کرو اور ان کو جو ہے دین کے جو ہے وہ اعمال بتاؤ، فتویٰ دو اور خدا بند عالم کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں۔ یہ تاکید ورنہ وہ خود بھی ڈرنے والے نہیں تھے، کیوں؟ کوئی بھی تمہیں جو ہے جب تک خدا نہ چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، اور آخر پھر جو ہے حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام ان کو دیا۔ جب انہوں نے اپنے حصہ کھول کر دیکھا تو اس میں بھی لکھا تھا کہ لوگوں میں حدیث بیان کرو، ان کو جو ہے علوم اہل بیت جو ہیں، علوم خدا و رسول اللہ، ان کو بیان کرو، اور اپنے جتنے بزرگان ہیں اس علم کے ذریعے ان کی تصدیق کرو، اور خدا بند عالم کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ بڑا ترسناک اس وقت آپ کو پتہ ہے بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا شدید ترین دور تھا کہ تم خدا کی امان میں ہو، تم اپنا کرو، خدا بند عالم نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لی ہے۔ انہوں نے بھی ایسا کیا، اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیا، اور اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بعد جو ہے اپنے بیٹے جو ہے امام رضا علیہ السلام کو، پھر انہوں نے محمد تقی جواد علیہ السلام کو، پھر امام علی نقی علیہ السلام کو، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی، اور اس کے بعد امام حجت ابن حسن علیہ السلام جو کہ ہمارے زمانے کے امام ہیں ان تک یہ کتاب پہنچی۔ اور یہ وہ اسرار ہیں خدا بند عالم کی طرف سے جو اور وہ دنیا کے آخرت کے عوالم ملکوت تک یہ جو حقائق ہیں اور ان میں جو ان کا وظیفہ معین کیا گیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں۔ اگر ہماری طرف سے ہوتے تو کچھ ہماری باتیں کرتے، کچھ اللہ کی، اور پھر ہم ان کی جا کے اصلاح کر رہے ہوتے، اور وہ کبھی کہتے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کبھی کہتے اے کاش میں بکری کی مینگن ہوتا، کبھی فلاں ہوتا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کبھی بھی جو ہے انہوں نے اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکایا ہے، وہاں اللہ کی عظمت کے سامنے کہا ہے انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، اللہ کا خاضع بندہ ہوں، مسکین بندہ ہوں، یعنی جب اللہ کو دیکھتے تھے تو کہا ہی ہے، لیکن جب لوگوں پر نگاہ کرتے تو لا یرقی الیہ الطیر، لوگوں کے اصلاً فکر بھی ہمارے مرتبے تک ابتدا تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہیں خدا کے بنائے ہوئے امام۔ اس کے بعد ہمارے امام مہدی السلام کی جو بیعت ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہر رسول اور اللہ کے ہر نبی نے اپنے سے پہلے والے انبیاء رسولوں کی تصدیق کی اور اپنے بعد میں آنے والوں کی بشارت دی، اسی طریقے سے ہمارے ولی عجل اللہ تعالی فرج الشریف ان کے بارے میں بھی
ہر نبی نے اور ہمارے ہر امام نے ان کی تصدیق اور ان کی بشارت کی. جس طریقے سے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء کے بارے میں مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے تھے ان کی تصدیق کرتے تھے، اور مبشرا برسول یاتی، اور بشارت کس کے بارے؟ اس رسول کے بارے میں کہ جو آئے گا. اسی طریقے سے کیونکہ انبیاء تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک حقیقت واحد کے جو ہے مظاہر ہیں، اور ان کا جو ہے ایک ہی قول ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کا دین، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اسی کی طرف. اور ہر پیغمبر نے اپنے سے پہلے والے کی تائید کی ہے اور اپنے بعد والے کی تصدیق اور اس کی بشارت دی ہے. اور یہ محکم ترین دلیل ہے کہ آپ باقی ائمہ کے پاس، لوگوں کے اماموں کے پاس چلے جائیں، نہ کسی کو اگلے کا پتہ نہ پچھلے کا پتہ، 2-3 کے علاوہ ذرا چلے جائیں، کسی نے بتایا ہو کہ میرے پاس فلاں آئے گا، رسول نے کہا فلاں، کبھی جو ہے برد عمارت میں نہیں جانا چاہتا، کبھی کوئی قانون کبھی کوئی قانون، ہر خلیفہ پہ قانون چینج ہو رہا ہے. اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ فلتا تھا، ایک جلدی میں ایسے جو ہے نادانی ہو گئی تھی، خدا نے اس کے شر سے بچا لیے، لیکن اب ہم سوچ سمجھ کے کریں گے، لہذا میں شورا بنا رہا ہوں. کبھی اپنا نائب بنا رہے ہیں، کبھی جو ہے مثلا امت کو فلاں، کبھی جنگ کے ذریعے، کبھی تلوار کے ذریعے. اور آج اسلام کا حال کیا ہو چکا ہے. لیکن جو حقیقی اللہ کے نبی تھے کہ ائمہ ہیں، ان کا قول بھی ایک، ان کا فعل بھی ایک، اور جو حقیقی اسلام کو سمجھتے ہیں ان کو در در کے اماموں کی طرف نہیں جانا چاہ کہ اماموں کے اب قول کریں. بعض کہتا ہے وہ گمراہ ہے، دوسرا اس کو گمراہ کہتا ہے، بعض اپنے شاگرد کو گمراہ کہتا ہے، بعض استاد کو گمراہ کہتا ہے. لیکن یہ پہلے سے لے کر پہلا بھی نور، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے محمد. کیوں؟ اللہ نے خلق بھی اس طریقے سے کیا، اور اللہ نے ظرف بھی اتنا دیا، اللہ نے عصمت بھی اتنی دی. اسی طریقے سے جو ہے تمام ائمہ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں سلسلہ نبوت و امامت کی طرح یہ ہمیں بشارت دی. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ولایت کا خورشید، ولایت کا سورج، جس کے بارے میں خدا بند عالم نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس کا مصداق اور مظہر جو ہے خدا بند عالم ہے. دیکھیں یہاں پہ وَنُرِيدُ مضارع کا فعل، ماضی کا نہیں ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. ہم چاہتے ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم احسان کریں گے، منت لگائیں گے ان لوگوں پر جو زمین میں مستضعف قرار دیے گئے ہیں، جن کو خدا بند عالم نے اس کا وارث بنا کر بھیجا، لیکن ان کو لوگوں نے مستضعف کر دیا، کسی کو زہر سے شہید کر دیا، کسی کو تلوار سے، ان کے ساتھ ظلم کیا، اور ان کو ہم امام بنائیں گے اور ان کو ہی ہم وارث بنائیں گے. وہ اصلی وارث ہیں جو زمین میں مستضعف ہو گئے، جس کا اعتم مصداق ہے، جو کہ 255 ہجری قمری میں جن کا ظہور یعنی ولادت ہوئی. تو دوستان عزیز، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مباحات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے، ہر امام پر کی، لیکن جو خصوصی مفاخر اہل بیت جس پر تاکید کی ہر امام حجت خدا نے، جس کے بارے میں کہا کہ اگر لو ادرکتہ، اگر میں اس کو پالوں، لخدمتہ طول حیاتی، کہ میں پوری زندگی اس کی خدمت کرتا رہوں. یہ ہے وہ امام جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فرماتے ہیں منا سبتا هذه الامه وهما ابناک. اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم میں سے اللہ نے وہ خصوصیات دی ہیں جو کسی نبی اور ولی کو نہیں دی، بلکہ یہ 2 سبت پیغمبر امام حسن حسین علیہ السلام یہ فقط اور فقط نصیب ہوئے ہمیں، اور وہ تیرے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ مہدی منتظر موعود و موجود عصر وہ کون ہے؟ وہ بھی کہا میری امت سے ہیں، میری اولاد سے ہیں. وَمِنَّا مَهْدِيُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ. اس امت کا مہدی جو ہے مستضعفین جہان کی آس امید، خدا بند عالم کی پوری زمین پر پہلی اور آخری دفعہ پوری حکومت عدل قائم کرنے والا مہدی، وہ اس رسول کی اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہے. میں فی الحال اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. اس کے بعد جو تھوڑا سا امام مہدی السلام کے جو شجرہ
نسب پر گفتگو کر کے مبارکہ پر، اور اس کے بعد کہ امام زمان صاحب کی وہ مقام ہے کہ ان کی ولادت کی رات یعنی نیمہ شعبان کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے، یا لیلۃ القدر کے مثل قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ انشاءاللہ آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے آئندہ گفتگو میں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔